شام کے سائے ڈھلتے ہیں، یزید کا ڈیفنس کرنے والوں، تم یزید اور حسین کا کمپیریزن کرتے ہو، میری ایک بات کا جواب دو، وہ بدبخت لعین تو اتنا ڈرپوک اور بزدل تھا کہ ہزاروں اور لاکھوں کی فوج ساتھ تھی، پھر جب علی کے لال کی طرف دیکھا تو 36 ریاستوں سے فوج طلب کرتا، 36 ریاستوں سے فوج طلب کرتا ہے کہ علی کے بیٹے سے کل نابود آسمان ہونا ہے، کل ٹکر علی کے بیٹے سے لینی ہے، ابھی کم ہے، ادھر 72 ادھر 72 ہیں، اور میرا حسین اتنا دلیر ہے کہ شام کو چراغ بجھا کے کہتا ہے، اور جس نے جانا ہے چلا جائے، یزیدیوں کے لیے اکیلا حسین اور علی اکبر ہی کافی ہے۔ جسے یہ میری بات سمجھ آئی ہو، اس ملا سے جا کے پوچھے تو صحیح کہ حسین اور یزید کا تقابل کیا ہے۔ محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، بس میں ایک شہادت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، غلامان آل رسول ایک ایک کر کے خدا کی رضا کی خاطر حسین کے قدموں پہ سر رکھتے ہیں، بالآخر باری حضرت علی اکبر کی آتی ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام اجازت مانگنے کے لیے امام علی مقام کے خیمے میں آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام علی مقام پوچھتے علی اکبر کیسے آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں بابا جان، نانا کے دین کی خاطر جام شہادت نوش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر آقا حسین خاموش رہے اور فرمایا بیٹا علی اکبر، جب نانا مصطفیٰ کا وصال ہوا تھا تو صحابہ کو جب مصطفیٰ کی یاد تڑپاتی تھی تو ہم دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کرتے تھے، ویر حسن اور میں دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ کو مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تھی، سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ تھے۔ شاید اسی لیے زہر کھا کے بھی حسن نے قاتل کا نام نہیں لیا، کہ سر سے لے کر سینے تک شبیہ مصطفیٰ تھے، اور شاید اسی لیے سارا کپا سوا کروا کے حسین کے کربلا میں قدم نہیں ڈگمگائے کہ قدم شبیہ مصطفیٰ۔ فرمایا بیٹا علی اکبر، جب صحابہ مصطفیٰ کریم کی زیارت کو تڑپتے تھے تو ہم دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر کے دیکھتے تھے، پر علی اکبر جب حسین کا نانا دیکھنے کے لیے جی چاہتا تھا تو حسین اکیلے علی اکبر کو کھڑے کر کے دیکھتا تھا۔ علی اکبر تو سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ ہے،